پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ۔ ترمذی شریف کی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ جس نے ذو الحجہ کے 10 دنوں میں سے 1 دن کا روزہ رکھا گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ 1 دن کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال کے دنوں کے روزوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی 10 راتوں میں جو نیکی کی جاتی ہے، ہر رات کا قیام، ہر رات کی نیکی لیلۃ القدر میں نیکی کرنے کے برابر ہے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پورے سال کے تمام دنوں کے اندر جو نیکیاں کی جاتی ہیں، پورے سال کے تمام دنوں کے اندر جو لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تمام نیکیوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین نیکی وہ ہے جو ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر کی جاتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، جو ذکر کیا جاتا ہے، جو تلاوت کی جاتی ہے، جو صدقہ خیرات کی جاتی ہیں، جو نیکیاں بھی ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر کی جاتی ہیں، یہ تمام کی تمام نیکیاں سال کے تمام دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام نیکیاں پورے سال کے تمام دنوں کی نیکیوں سے اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ سال کے تمام دنوں میں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب ذو الحجہ کے پہلے 10 دن پورے سال کے تمام دنوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں، تو اسی لیے ان دنوں کے اندر جو نیکیاں کی جاتی ہیں وہ نیکیاں بھی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا ذو الحجہ کے 10 دنوں کے اندر جو نیکیاں کی جاتی ہیں وہ باقی دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہیں؟ قال ولل جہاد فی سبیل اللہ،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اندر جو نیکیاں کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام نیکیاں باقی دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک آدمی ایسا ہے جس نے اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے قربان کر دی، اور جس نے اپنا مال، اپنی دولت، اپنی جائیداد، اپنا بینک بیلنس، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، جو دولت بھی اس کے پاس تھی ساری کی ساری دولت کو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے قربان کر دیا۔ جب جہاد ختم ہوا تو وہ اپنی جان کو بھی قربان کر چکا تھا اور اپنی دولت کو بھی قربان کر چکا تھا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کی، اس مسلمان کی یہ نیکی ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صرف ایک آدمی ہے کہ جس نے اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قربان کیا اور اپنے مال اور اپنی دولت کو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قربان کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس ایک آدمی کی یہ نیکی ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیکیوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس آدمی کے علاوہ دنیا کے جتنے انسان بھی نیکیاں کرتے ہیں سال کے باقی دنوں کے اندر، چاہے وہ جہاد ہی کیوں نہیں کرتے، ذوالحجہ کے 10 دنوں کی نیکیاں ان تمام نیکیوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی نیکیاں ان تمام نیکیوں سے افضل ہیں۔ ہاں ایک آدمی کی جس نے اپنی جان قربان کر دی، جہاد کرتے کرتے مال کو قربان کر دیا، اس کی نیکی ذوالحجہ کے 10 دنوں کی نیکیوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہے، عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سال کے تمام دنوں کے اندر جو نیکیاں کی جاتی ہیں، سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اندر پہلے 10 دنوں کے اندر جو نیکیاں کی جاتی ہیں، یہ نیکیاں سال کے بقیہ دنوں کے اندر تمام نیکیوں سے افضل ہیں، تمام کی تمام نیکیوں سے اللہ کی ہاں زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ پورے سال کے تمام دنوں میں سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہیں، اور اسی طرح پورے سال کے تمام دنوں میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں، ان تمام نیکیوں میں وہ نیکیاں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں جو نیکیاں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کی جاتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ۔ ترمذی شریف کی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ جس نے ذوالحجہ کے 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھا گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ایک دن کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال کے دنوں کے روزوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔
اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے 10 راتوں میں جو نیکی کی جاتی ہے، ہر رات کا قیام، ہر رات کی نیکی لیلۃ القدر میں نیکی کرنے کے برابر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتیں ہیں۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتیں اتنی زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اتنی عظمت والی ہیں، اتنی رفعت والی ہیں، اتنی برکتوں والی راتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی، فرمایا مجھے ان 10 راتوں کی قسم۔ اب علماء کرام میں اختلاف ہو گیا کہ رمضان مبارک کے آخری 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں، افضل ہیں، یا ذوالحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور اکثر علماء کرام کی رائے بھی یہی ہے کہ سال کے تمام دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن زیادہ فضیلت والے افضل ہیں، حتیٰ کہ رمضان مبارک کے آخری 10 سے بھی، آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں کے اندر سال کی اہم ترین عبادات کی جاتی ہے۔ 8 ذی الحجہ ہے، یوم الترویہ انہی 10 دنوں کے اندر ہے، اور اسی طرح عرفہ کا دن کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، حاجی جمع ہوتے ہیں، حجاج اکرام جمع ہوتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور اسی طرح 10 ذی الحجہ کو مسلمان جمر عقبہ کی رمی کرتے ہیں، مزدلفہ کا وقوف کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حل کرتے ہیں، طواف افاضہ کرتے ہیں۔ اتنی اہم ترین عبادات۔ عن نبی قتادہ رضی اللہ عنہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعد۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اسی طرح مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے عرفہ کے دن کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گزشتہ ایک پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور دوسرے آنے والے پورے کے پورے سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس مسلمان نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب علماء کرام میں اختلاف ہو گیا کہ رمضان مبارک کے آخری 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں، افضل ہیں، یا ذوالحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور اکثر علماء کرام کی رائے بھی یہی ہے کہ سال کے تمام دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن زیادہ فضیلت والے افضل ہیں، حتیٰ کہ رمضان مبارک کے آخری 10 سے بھی، آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں کے اندر سال کی اہم ترین عبادات کی جاتی ہے۔ 8 ذی الحجہ ہے، یوم الترویہ انہی 10 دنوں کے اندر ہے، اور اسی طرح
عرفہ کا دن کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، حاجی جمع ہوتے ہیں، حجاج اکرام جمع ہوتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اور اسی طرح 10 ذی الحجہ کو مسلمان جمر عقبہ کی رمی کرتے ہیں، مزدلفہ کا وقوف کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حل کرتے ہیں، طواف افاضہ کرتے ہیں۔ اتنی اہم ترین عبادات ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر کی جاتی ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلاً بیان فرمایا کہ سال کے تمام دنوں میں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں، حتیٰ کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ لیکن پورے سال کی تمام راتوں میں رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کی راتیں ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ رمضان مبارک کے آخری 10 کی راتیں ذو الحجہ کے پہلی 10 راتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری 10 کی راتوں میں، آخری 10 دنوں کی راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ اس لیلۃ القدر کی وجہ سے یہ راتیں زیادہ فضیلت والی ہو گئی۔ لیکن دنوں میں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہے، اور پورے سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، نمازیں ادا کریں، نوافل ادا کریں، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، بعض امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن سے منقول ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحج ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر اول 2 من الشہر والخمیس، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ ان 3 دنوں میں مہینے کا پہلا سوموار اور پہلا جمعرات کا دن، ان تمام دنوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ ذو الحج کے پہلے 9 دنوں کے اندر روزے رکھتے تھے۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن کے روزہ کیسے رکھا جائے، کون سے دن میں رکھا جائے؟ کیا سعودی تاریخ کے مطابق رکھا جائے، یا مسلمان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے رکھا جائے؟ کیونکہ ہر علاقے میں، ہر ملک میں چاند کی تاریخ الگ ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات عید کی نماز سعودیہ میں عید کی نماز سے 1 دن تاخیر سے ہوتی ہے۔ 1 دن سعودی عرب میں عید کی نماز پہلے ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں اور مشرقی ممالک میں 1 دن بعد میں ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن کے روزہ کیسے رکھا جائے، کون سے دن میں رکھا جائے؟ کیا سعودی تاریخ کے مطابق رکھا جائے، یا مسلمان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے رکھا جائے؟ کیونکہ ہر علاقے میں، ہر ملک میں چاند کی تاریخ الگ ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات عید کی نماز سعودیہ میں عید کی نماز سے 1 دن تاخیر سے ہوتی ہے۔
ایک دن سعودی عرب میں عید کی نماز پہلے ہو جاتی ہے اور پاکستان میں اور مشرقی ممالک میں ایک دن بعد میں ہوتی ہے۔ عرفہ کا روزہ سعودی تاریخ کے مطابق رکھا جائے یا مسلمان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کی تاریخ کے اعتبار سے رکھا جائے، علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ مسلمان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کی تاریخ کے اعتبار سے رکھا جائے، اس ملک میں جو تاریخ ہے اس تاریخ کے اعتبار سے رکھا جائے۔ جیسے پاکستان میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی چاند کی تاریخ کے مطابق پاکستان میں 8 ذی الحجہ ہوتی ہے یا 7 ذی الحجہ ہوتی ہے، اور سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہوتی ہے، یوم عرفہ ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا کیا جائے کہ پاکستانی رویت ہلال کے مطابق، پاکستانی قمری اور چاند کی تاریخ کے مطابق 7 یا 8 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس دن سعودی عرب میں یوم عرفہ ہوتا ہے، یا پاکستان میں پاکستانی چاند کی تاریخ کے مطابق 9 ذی الحجہ کا انتظار کیا جائے اور 9 ذی الحجہ میں عرفہ کا روزہ رکھا جائے۔ اس میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، متفقہ فیصلہ ہے کہ سعودی تاریخ کے مطابق نہیں بلکہ پاکستان میں پاکستانی تاریخ کے مطابق عرفہ کا روزہ رکھا جائے۔ جو دن پاکستان کی تاریخ کے مطابق، پاکستان میں چاند کی تاریخ کے مطابق، قمری تاریخ کے مطابق جو 9 ذی الحجہ ہو، اس 9 ذی الحجہ میں عرفہ کا روزہ رکھا جائے۔ اور اسی طرح مغربی ممالک میں جو چاند کی تاریخ اس ملک میں ہوتی ہے، اسی ملک کی رویات ہلال کے مطابق، اس ملک کی قمری اور چاند کی تاریخ کے مطابق عرفہ کا روزہ رکھا جائے۔ آج کل میڈیا میں یوم عرفہ کی آڑ میں اتنے مقدس ترین روزے کے اندر شکوک و شبہات پیدا کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں جو دن عرفہ کا دن ہو اس دن کے مطابق عرفہ کا روزہ رکھا جائے، نہ کہ اپنی ملک کی چاند کی تاریخ کے مطابق۔ یہ بالکل غلط ہے، من گھڑت باتیں ہیں، اور عرفہ کے دن کے روزے میں اتنی بڑی مقدس عبادت میں شکوک و شبہات پیدا کی جا رہی ہیں، اور اس مقدس دن کو، یوم عرفہ کو، ایک پیچیدہ مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس سے اجتناب کریں، اپنے آپ کو بچائیں اور ایسے شکوک و شبہات میں نہ پڑیں، اور اسی طرح یوم عرفہ کو ایک پیچیدہ مسئلہ نہ بنائیں۔ جو پیچیدہ مسئلہ بنا رہے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ علماء کرام کی متفقہ رائے یہی ہے کہ ہر ملک میں اس کی چاند کی تاریخ کے مطابق، قمری تاریخ کے مطابق، اس ملک کے، جس ملک میں مسلمان رہتے ہیں، اسی ملک کے رویت ہلال کے مطابق ہر شرعی مسئلے پر عمل کیا جائے۔ رمضان مبارک کا آغاز ہے، رمضان مبارک کی انتہا ہے، عیدین کی نمازیں ہیں، یوم عاشورہ ہے، یوم عرفہ ہے، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان تمام کے تمام ایام کو مسلمان جس ملک میں رہتے ہیں اپنے ہی ملک کے چاند کی تاریخ کے مطابق، رویت ہلال کے مطابق ان احکامات پر عمل کیا جائے۔ یہی افضل ہے، بلکہ یہی حقیقی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان پاکستان میں رہتا ہے لیکن سعودی عرب کی قمری تاریخ کے مطابق عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، وہ عرفہ کے روزہ سے محروم رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن پاکستانی رویت ہلال کے مطابق، پاکستانی چاند اور قمری تاریخ کے مطابق 8 ذی الحجہ ہوگی یا 7 ذی الحجہ ہوگی، 9 ذی الحجہ نہیں ہوگی۔ اور یہ متفقہ فیصلہ ہے شریعت کا کہ 9 ذی الحجہ ہی عرفہ کا دن ہے۔
8 ذی الحجہ عرفہ کا دن نہیں ہو سکتا، 7 ذی الحجہ عرفہ کا دن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اپنے آپ کو ایسی مقدس عبادت سے محروم نہ کریں، اس مقدس عبادت پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ کیونکہ عرفہ کے دن میں 9 ذی الحجہ میں جو عبادات کی جاتی ہیں، آپ نے سن لیا، سماعت فرما لیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی ہے، اور ان تمام 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ کی جو عبادت ہے یہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا، انہوں نے فرمایا، جو قریب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مطہرہ ام فضل رضی اللہ عنہا نے مجھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شام میں بھیجا۔ جب میں شام میں پہنچا، وہاں کچھ دن قیام کیا۔ شام میں قیام کے دوران رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ یہ چاند میں نے بھی دیکھا، تمام مسلمانوں نے دیکھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا۔ جب میں واپس آیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مدینہ منورہ میں مجھ سے پوچھا، ہے قریب، شام کے اندر رمضان مبارک کا چاند کون سے دن میں نظر آیا؟ میں نے بتایا کہ جمعہ کے دن کی شام کو ہم نے رمضان مبارک کا چاند دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا، اے قریب، کیا تو نے خود دیکھا تھا؟ حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جمعہ کے شام کو یہ چاند میں نے بھی دیکھا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا تھا، اور بہت سارے اور مسلمانوں نے دیکھا تھا، اور اسی چاند کے مطابق ہفتہ کے دن ہم سب نے روزے رکھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روزہ رکھا، میں نے بھی روزہ رکھا، اور تمام کے تمام مسلمانوں نے روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ہم نے مدینہ منورہ کے اندر ہفتہ کے دن شام کو چاند دیکھا رمضان مبارک کا۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب ہم عید کیسے کریں گے؟ رمضان مبارک کے روزے کتنے رکھیں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ہم اپنے ہی علاقے کی قمری اور چاند کی تاریخ کے مطابق 30 روزے پورے کریں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رویت ہلال کے مطابق ہم روزے نہیں رکھیں گے، بلکہ اپنے ہی علاقے مدینہ منورہ کے رویت ہلال کے مطابق روزے رکھیں گے۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاند دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا اور شام کے اندر تمام مسلمانوں کا چاند دیکھنا اور روزے رکھنا کیا آپ کے لیے کافی نہیں؟ ہمارے لیے کافی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم فرمایا کہ اپنے ہی علاقے کی رویت ہلال کے مطابق روزے رکھیں اور 30 روزے پورے کریں۔ اسی لیے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ ہم اپنے ہی علاقے مدینہ منورہ کے رویت ہلال کے مطابق اپنے ہی علاقے کی چاند اور قمری تاریخ کے مطابق روزے رکھیں گے اور 30 روزے پورے کریں گے۔ اس حدیث شریف سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر ملک میں، ہر علاقے میں دور دراز جو ممالک ہوتے ہیں ان میں تاریخوں کا فرق ہو جاتا ہے، چاند کی تاریخ کا فرق ہوتا ہے، تو ہر مسلمان اپنے ہی علاقے، اپنے ہی ملک کی چاند کی تاریخ کے مطابق اسلامی احکامات پر عمل کرے۔ پہلے چونکہ پہلے زمانے میں سائنسی تحقیق نہیں تھی، سائنسی ٹیکنالوجی نہیں تھی،
سائنسی ترقی نہیں تھی، اس وقت دوسرے ممالک کی باتیں جلدی معلوم نہیں ہو سکتی تھیں، اسی لیے اس طرح کے پیچیدہ مسائل پیش نہیں آئے۔ اور آج جدید دور میں چونکہ سائنسی ترقی ہو چکی ہے، دوسرے ممالک کی باتیں ایک ہی منٹ کے اندر پتہ چل جاتی ہیں، معلوم ہو جاتی ہیں، تو اسی لیے آج یہ پیچیدہ مسائل پیدا ہو گئے۔ تو ان تمام پیچیدہ مسائل کے اندر علماء کرام کی اقتداء کی جائے، علماء کرام سے پوچھا جائے، اور علماء کرام کی متفقہ رائے یہی ہے کہ ہر ملک کے رویت ہلال کے مطابق، ہر ملک کے قمری اور چاند کی تاریخ کے مطابق اسلامی احکامات پر عمل کیا جائے، اور اسی طرح عرفہ کا روزہ رکھا جائے۔ پاکستان میں جو یوم عرفہ ہو، 9 ذی الحجہ ہو، اسی تاریخ میں عرفہ کا روزہ رکھا جائے۔ سعودی عرب میں جو 9 ذی الحجہ ہو، اسی دن میں عرفہ کا روزہ رکھا جائے۔ مغربی ممالک میں جو دن 9 ذی الحجہ ہو، اسی دن میں عرفہ کا روزہ رکھا جائے۔ ہر مسلمان اپنے ملک اور اپنے جگہ اور اپنے علاقے کی رویت ہلال کے مطابق، قمری اور چاند کی تاریخ کے مطابق 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، تاکہ اتنی بڑی فضیلت سے محروم نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سنن ابی داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر۔ سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھنے والا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ ثم یوم القر وهو الذی یلیہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 ذی الحجہ کے بعد 11 ذی الحجہ کا دن سب سے زیادہ عظمت والا ہے، سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھنے والا ہے۔ 10 ذی الحجہ کا دن سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھنے والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس دن میں مسلمان سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے زیادہ اہم ترین عبادات کرتے ہیں۔ اسی 10 ذی الحجہ کو مسلمان جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہیں، مزدلفہ کا وقوف کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حلق کرتے ہیں، طواف افاضہ کرتے ہیں۔ اتنی اہم ترین اور اتنی عظیم ترین عبادات کرتے ہیں، اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھنے والا دن 10 ذی الحجہ کا ہے۔ دوسرے نمبر پر 11 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن میں روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حاجیوں کے لیے، حجاج کرام جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے یا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ علماء کرام کی اس بارے میں رائے یہ ہے کہ عرفہ کے دن میں حجاج کرام حج کے مناسک اور حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی حاجی کو روزہ رکھنے کی وجہ سے حج کے ارکان ادا کرنے میں، حج کے مناسک ادا کرنے میں دشواری پیش آئے، تو ایسے حجاج کرام کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اور اگر روزہ رکھنے کے باوجود
حجاج کرام کو دشواری پیش نہ آئے، حج کے ارکان ادا کرنے میں، مناسک ادا کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، تو ایسے حجاج کرام کے لیے افضل یہ ہے کہ عرفہ کا دن کا روزہ رکھ لیں، یعنی روزہ رکھنا افضل ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اسی لیے حجاج کرام اس بات کو بغور دیکھ لیں کہ کیا روزہ رکھنے کے بعد حج کے مناسک ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، شک الناس یوم عرفۃ فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں نے عرفہ کے دن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں شک کیا۔ مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور روزے کے بارے میں متردد ہوئے۔ فبعثت إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بشراب، تو میں نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشروب بھیجا، یعنی دودھ بھیجا۔ فشربہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرما لیا، جس سے پتہ چل گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن میں روزہ نہیں رکھا۔ اگر اس حدیث شریف کو دیکھا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن میں روزہ نہیں رکھا، یعنی جس سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا اس سال میں عرفہ کے دن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حجاج کرام کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ لیکن جب باقی احادیث کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن میں روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن میں جو روزہ نہیں رکھا، یہ رخصت دینے کے لیے نہیں رکھا، امت کو بتانے کے لیے کہ اگر حجاج کرام کو حج کے مناسک اور ارکان ادا کرنے میں مشقت ہو تو ایسے حجاج کرام کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر مشقت نہ ہو تو افضل یہی ہے کہ روزہ رکھ لیں۔ ان تمام احادیث مبارکہ کو جب سامنے رکھ کر دیکھا جاتا ہے، غور و فکر کیا جاتا ہے، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو، جو مسلمان قربانی کا ارادہ کرتے ہیں، جو مسلمان قربانی کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو، آغاز ہو ذوالحجہ کا، تو اس وقت سے لے کر 10 ذوالحجہ تک، قربانی کے دن تک، جب تک اپنی قربانی کا جانور ذبح نہ کریں اس وقت تک اپنی حجامت نہ بنائیں، بال نہ کاٹیں، مونچھوں کے بال نہ کاٹیں، داڑھی کے بال نہ کاٹیں، سر کے بال نہ کاٹیں، اسی طرح بغل کے، زیر ناف کے، اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناخن بھی نہ کاٹیں جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کریں۔ 10 ذوالحجہ کو عید کے دن جیسے ہی قربانی کا جانور ذبح ہو، اپنی حجامت بنوا سکتے ہیں، بال کٹوا سکتے ہیں، اور اسی طرح ناخن بھی کٹوا سکتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو اور تم میں سے جو آدمی، جو مسلمان
قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، تو اپنے بالوں کو نہ چھوئے اور اپنی کھال کو نہ چھوئے اور اپنی جلد کو نہ چھوئے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بتا دیا کہ جو مسلمان قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کرنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے ذو الحجہ کے مہینہ کے شروع ہونے سے پہلے اپنی حجامت بنوا لے، اپنے بال کٹوا لے اور اپنے ناخن کاٹ لے۔ حجامت جو بنانی ہے پہلے بنوا لے۔ ذو الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک، قربانی کے ذبح ہونے تک اپنی حجامت نہ بنوائے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 ذو الحجہ کو جن مسلمانوں نے قربانی کا جانور رکھا ہوتا ہے ان کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ بات بالکل درست نہیں۔ قربانی کے دن 10 ذو الحجہ کو کوئی روزہ نہیں ہوتا، بلکہ روزہ رکھنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مستحب عمل یہ ہے کہ جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جن مسلمانوں نے قربانی کا جانور رکھا ہو ان کو چاہیے کہ اپنے ہی قربانی کے جانور کے گوشت سے کھائیں۔ سب سے پہلا کھانا جنہوں نے قربانی کا جانور رکھا ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے قربانی کے جانور کے گوشت سے کھائیں۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اپنے ہی قربانی کے جانور کے گوشت کے پکنے تک، تیار ہونے تک کوئی اور چیز نہ کھائیں۔ یہ مستحب عمل ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنہوں نے قربانی کا جانور رکھا ہوتا ہے وہ روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنا ان کے لیے مستحب ہے، اور یہ روزہ قربانی کے جانور کے گوشت کے پکنے تک ہو۔ ایسے کسی روزے کا ثبوت احادیث مبارکہ سے اور شریعت سے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دارقطنی کی روایت ہے، قال جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر صلاة الفجر یوم عرفہ الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے تکبیرات کا آغاز کرتے اور ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہا کرتے تھے۔ حین یسلم من المکتوبات، جب پیغمبر صلی اللہ 10 ذو الحجہ کی تکبیرات کا آغاز اور اختتام کب ہوگا؟ امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا موقف اور مذہب یہ ہے کہ تکبیرات کا آغاز عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے ہوگا، اور تکبیرات کا اختتام ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک ہوگا۔ یعنی تکبیرات 5 دنوں میں کہی جائیں گی، 9، 10، 11، 12، 13۔ ان 5 دنوں کے اندر ہر فرض نماز کے بعد ہر بالغ مرد و عورت پر، چاہے وہ نماز اکیلے پڑھیں یا جماعت سے پڑھیں، ایک بار یہ تکبیرات کہنا واجب ہے۔ فتح الباری میں ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ سے ہے، قال عمر بن سعید
كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عمر بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تکبیرات کا آغاز عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے کیا کرتے تھے، اور تکبیرات کا اختتام ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک کیا کرتے تھے۔ مستدرک حاکم اور بیہقی شریف کی روایت ہے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کر دیا عرفہ کے دن تکبیرات کہنے کے بارے میں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یکبر من غداة عرفة إلى آخر ایام التشریق۔ عرفہ کے دن فجر کی نماز سے تکبیرات کا آغاز کیا جائے گا اور تکبیرات کا اختتام ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہوگا۔ کما کبر علی رضی اللہ عنہ وعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تکبیرات کہا کرتے تھے، اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تکبیرات کہا کرتے تھے۔ دار قطنی کی روایت ہے، قال جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الصبح من غداة عرفہ يقبل على اصحابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز عرفہ کے دن پڑھا کر فارغ ہوتے تھے، اپنے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے، علی مکانکم، اپنی اپنی جگہوں پر ٹھہر جاؤ، ویقول، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فیکبر من غداة عرفة الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے تکبیرات کا آغاز کرتے، ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ دار قطنی کی روایت ہے، قال جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر صلاة الفجر یوم عرفہ الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے تکبیرات کا آغاز کرتے اور ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہا کرتے تھے۔ حین یسلم من المکتوبات، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے سلام پھیرتے تھے، فرض نماز سے سلام پھیرتے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہا کرتے تھے۔ ایام تشریق کو ایام تشریق کیوں کہتے ہیں؟ یہ تشریق اللحوم سے ہے، یعنی گوشت خشک کرنا۔ ان دنوں میں لوگ گوشت خشک کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ اور ایام تشریق میں 9 ذی الحجہ بھی شامل ہے، چونکہ ان تمام دنوں میں زیادہ دن ایسے ہیں کہ جن دنوں میں گوشت خشک کیا جاتا تھا۔ للاکثر حکم الکل کے تحت ان تمام دنوں کو ایام تشریق کہا جانے لگا۔ علماء کرام نے دوسری وجہ یہ بیان فرمائی، ایام تشریق شروق الشمس سے ہے، یعنی عید والے دن لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے اوپر چڑھنے کا انتظار کیا کرتے تھے کہ سورج طلوع ہو کر اوپر چڑھ جائے تاکہ عید کی نماز ادا کی جائے۔ اسی لیے ان دنوں کو ایام تشریق کہا کرتے تھے۔ عید کا دن چونکہ تمام دنوں سے افضل ہے، اسی لیے باقی دن اسی ایک دن کے تابع ہیں۔ اسی تبعیت کی وجہ سے ان تمام دنوں کو ایام تشریق کہا جانے لگا۔ کان عمر رضی اللہ عنہ یکبر فی قبته بمنا فیسمعه اہل المسجد فیکبرون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منا کے اندر اپنے خیمے میں زور زور سے تکبیرات کہا کرتے تھے کہ مسجد والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تکبیرات سن کر تکبیرات کہنے شروع کر دیتے۔ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ، پھر بازار والے بھی یہ تکبیرات سن کر زور زور سے تکبیرات کہنے شروع کر دیتے۔ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنَا تَكْبِيرًا، یہاں تک کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا۔ ہر جگہ پر مسلمان زور زور سے تکبیرات کہنے والے ہوتے تھے۔ وَيَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ مسلمان اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں معلوم دنوں میں۔ ان معلوم دنوں سے مراد قربانی کے ایام ہے، قربانی کے دن ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ تکبیرات کا آغاز 9 ذی الحجہ کی صبح سے ہوگا اور ان تکبیرات کا اختتام ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ تو ہے ہر مرد عورت پر ہر فرض نماز کے بعد چاہے اکیلی پڑھیں یا جماعت سے پڑھیں ایک بار تکبیرات کہنا واجب ہے، لیکن ان دنوں میں ہر وقت تکبیرات کہنا، تکبیرات کی کثرت کرنا، جتنا زیادہ ہو سکے تکبیرات کہنا مستحب ہے۔ کان عمر رضی اللہ عنہ یکبر فی قبته بمنا فیسمعه اہل المسجد فیکبرون۔ حضرت عمر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ منا کے اندر اپنے خیمے میں زور زور سے تکبیرات کہا کرتے تھے کہ مسجد والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیرات سن کر تکبیرات کہنے شروع کر دیتے. وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ، پھر بازار والے بھی یہ تکبیرات سن کر زور زور سے تکبیرات کہنے شروع کر دیتے. حَتَّى تَرْتَجَّ مِنَا تَكْبِيرًا، یہاں تک کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا. ہر جگہ پر مسلمان زور زور سے تکبیرات کہنے والے ہوتے تھے. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُكَبِّرُ بِمِنَا تِلْكَ الْأَيَّامِ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مینا کے اندر ان دنوں میں تکبیرات کہا کرتے تھے. وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ، اور نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کہا کرتے تھے. وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان تمام دنوں میں نمازوں کے بعد اور اپنے بستر پر اور اپنی مجلس میں چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، ان تمام دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تکبیرات کہا کرتے تھے. ان تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر وقت تکبیرات کہنا ان تمام دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہنا، تکبیرات کی کثرت کرنا مستحب عمل ہے. 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی 3 وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ 7 ذی الحجہ کی شام کو، 8 ذی الحجہ کی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. صبح کو جاگ ہوئی، 8 ذی الحجہ کی صبح کو تردد میں پڑ گئے، شک میں پڑ گئے، معلوم نہیں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے حکم ہے یا نہیں. سوچتے رہے سارا دن. پھر 8 ذی الحجہ کی شام، 9 ذی الحجہ کی رات کو دوبارہ خواب دیکھا. کیا دیکھتے ہیں خواب میں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. جب 9 ذی الحجہ کی صبح کو جاگ ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام یقین کر چکے تھے، پہچان چکے تھے، معرفت کر چکے تھے کہ بیٹے کو ذبح کرنا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے بیٹے کی قربانی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے بیٹے کی قربانی لینا چاہتے ہیں. اسی لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں، پہچان کا دن. دوسری وجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج، ارکان حج، حج کرنے کا طریقہ سکھایا، حج کرنے کے مناسک اور ارکان سکھائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ حج کے ارکان کی معرفت، حج کرنے کے طریقے کی معرفت اسی دن میں ہوئی، 9 ذی الحجہ کو ہوئی، اسی لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں. علماء کرام نے تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اسی لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں. صرف یوم عرفہ کو عرفات کے میدان میں حجاج کرام کے جمع ہونے، وقوف کرنے کے ساتھ خاص کرنا یہ درست نہیں. علماء کرام نے 3 وجوہات بیان فرمائی کہ ان 3 وجوہات کی بنیاد پر 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں. عرفات کے میدان کو عرفات کا میدان کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بھی کئی وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائی. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا. جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مقام
مقام پر اتارا، اکٹھے ایک جگہ پر نہیں اتارا۔ تو ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے 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 عرفات کے میدان میں دونوں پہنچے، اور ان دونوں کی پہلی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ تو اسی لیے اس میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں کہ پہلی ملاقات، پہلی پہچان زمین پر آنے کے بعد عرفات کے میدان میں ہے۔